اگر ہمیں ضرورت نظر آ گیا, کمی ہم نے دیکھا تو ہم خود جا کر وہاں بیٹھیں گے. اگر انہوں نے کہا کہ بیٹھنے کے لیے آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو ہم اگینسٹ میں بھی بیٹھیں گے. اس کا نام متحدہ رکھا ہے تو اس طرح جو ہے نا اس کے اندر جو نمائندگی ہے وہ بھی پورے کوہستان کو, اس کو مرکزی نمائندگی ہونی چاہیے. اس کو چند مخصوص افراد یا چند جو ہے نا ایک ہی علاقے کے لوگ اس کو یرغمال نہ بنائیں تاکہ اس کے ایک صحافی کے لیے وہ کہتے ہیں کہ فلاں بندہ مت آ جائے, تو لہٰذا یہ باتیں اپنے آپ سے دور کرے. یہ کمی میرے اندر ہے تو میں بھی دور کروں گا. ان سے کچھ لینا چاہیں گے کہ بھائی ہمارا حساب کتاب ہے آپ لوگوں کے ساتھ, آپ کے پاس جو پیسے پڑے ہیں وہ قوم کو کیوں نہیں دیتے ہیں. تو یہ اس معاملے کو ٹول مٹول کرنے کے ان کا گلگت میں ہوتا ہے, رخ یہ اسلام آباد کے کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام, آپ اس وقت اس پلیٹ فارم سے آپ مخاطب ہیں, ہم لوگ آپ کے ساتھ, ہمارے ساتھ ہیں مولانا ولی اللہ توحیدی صاحب اور ان کے ساتھ ضیاء الرحمن فاروقی صاحب ہیں اور مولانا عبدالغنی صاحب بھی ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں. ہمارا آج کا موضوع جو ہے وہ ہے متحدہ کوہستان جرگہ, جس میں 4 بندے ایک ایک تحصیل سے چنے گئے ہیں. بڑی محنت ہے ان لوگوں کی اور معاہدے ہوئے ان کے 2014 کے. اس کے بعد سے پھر یہ لوگ جو ہے وہ اسلام آباد پشاور کے چکر لگاتے رہے لیکن کوئی فائدہ ان کو حاصل نہ ہو سکا. اب دوبارہ سے وابڈا والے جو ہے وہ میرے حساب سے چونا لگانے کی کوشش کر رہے ہیں قوم کو بھی اور ہمارے بڑوں کو, ہمارے بزرگوں کو, ہمارے سیاسی ہمارے مذہبی رہنماؤں کو. اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ولی اللہ توحیدی صاحب ہیں. سر بہت شکریہ آپ نے وقت دیا. سر یہ بتائیں کہ یہ جو تسلسل ہے ایک واقعے کا کہ ہم نے پٹن اتحاد ہوا, اس میں 2 نمائندے چنے گئے. ایک ہمارا ایم پی اے صاحب چنے گئے, ان کا ہمارا مطالبہ تھا کہ ہمیں الگ سے ضلع بنایا جائے, تو ضلع تو ہمارا بن گیا. دوسرا ہمارا مطالبہ مفت بجلی کا تھا, تو وہ مفت بجلی کا بھی معاہدہ ہوا. اس میں یہی نون لیگ کی گورنمنٹ تھی, اس میں لوگوں نے معاہدے کیے, لیکن اب جا کے 2022 میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ انلیگل تھا, یعنی غیر قانونی تھا. اب یہ دوبارہ سے ایک معاہدے کی طرف ہمارے لوگ جا رہے ہیں, ہمارے بزرگ جا رہے ہیں, ہمارے سیاسی لوگ جا رہے ہیں, لیکن یہاں پہ سوالات بہت سارے اٹھتے ہیں. جیسا کہ ہمیں ذرائع سے پتہ چلا ہے کہ ہمارے ایم این اے صاحب ملک آفرین نے واضح طور پر کہا کہ یہ جو معاہدات وغیرہ ہو رہے ہیں یہ سراسر فراڈ ہے, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. جو پہلے ہوا وہ بھی فراڈ ہے. اب بھی وابڈا اس طرح کی کوئی مراعات دینے کے لیے تیار نہیں ہے. تو اس سلسلے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. حسن فاروقی صاحب, آپ اور اس چینل کے وساطت سے میں پیغام دیتا ہوں کہ آپ کو بخوبی معلوم ہے ہمارا استاذ محترم مرحوم مولانا عبدالحلیم صاحب کے دور میں سرزمین اور عبدالحق عوام نے آزاد ان کو نمائندہ بنا کر اونٹ دے کر اپنے مینڈیٹ دے کر, ایک کے پاس مینڈیٹ ڈسٹرکٹ کوہستان کا تھا, ایک کے پاس پٹن کے عوام کا تھا, اور پھر سرزمین کو نون کے حکومت کے دوران مولانا صاحب کے قیادت میں پٹن اصلاحی کمیٹی کہال اور پٹن کے کمیٹی نے لے کر وہاں معاہدہ کیا خواجہ آصف کے ساتھ. پچھلے پریس کانفرنس میں نے ذکر کیا ہے, وہ معاہدہ کرنے کے باوجود چلتے چلتے اتنے بڑے لیول پر معاہدہ ہونے کے باوجود ایم این اے کو نون کے لیے اس شرط پر دیا کہ ہمیں رعایتی بجلی نہیں مفت بجلی 18,000 فری کنیکشن کے لیے دیا. اور اس دور میں مثال کے طور پر سرزمین صاحب کو نون کا ایک رکن بن کر وہاں پیش کرنے کے باوجود معاہدہ ہو گیا, اگرمیٹ ہو گیا ہائی لیول کا. چلتے چلتے پھر مثال کہ اس پٹن اصلاحی کمیٹی نے بہت پروٹیسٹ کیا, وقت دیا, مال دیا, جان دیا, اور عوام نے ان کے اوپر اہتمام کیا. چلتے چلتے ایک حد تک پہنچ گیا, اس کا رزلٹ نہیں آ گیا. اور اب نے اس بات پر ضد آڑے تھے کہ ہم 18,000 کنیکشن کے بغیر, مفت بجلی کے بغیر اور بات کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. اللہ کا کرنا یوں ہو گیا, بیچ میں متحدہ کوہستان بنایا ہے, تو اس میں بھی راز ہے متحدہ کوہستان کیوں بنایا تھا, کس وجہ سے بنایا ہے, وہ اور پروگرام میں بتائیں گے. جب متحدہ کوہستان بن گیا تو انہوں نے آ کر دش کے مقام پر یا لیو کے مقام پر اپر کوہستان کے مین گریٹ اسٹیشن کے لیے جو مین لین ہے اس کو کاٹا, اور انہوں نے کہا کہ ہمیں رعایتی ڈسٹرکٹ تینوں کوہستان کے لیے 18,000 فری کنیکشن دینا ہے. اور اس کے باوجود کئی میٹنگ کیا ہے, اور ساتھ ساتھ بیچ میں اللہ کا کرنا یوں ہو گیا, ایک وقت ایسے آ گیا ہم نے اور حبیب اللہ صاحب کے قیادت میں کمشنر ہزارہ کے ساتھ بیٹھے, اور کمشنر ہزارہ نے وہاں سے آفر کیا, اور اس کے لیے اس وقت کا جی ایم یا چیئرمین ذمہ دار مرکز نے یہ ٹاسک دیا تھا کہ
یہ انلیگل کنیکشن یہ ناممکن ہے، ملک پاکستان میں کہیں بھی نہیں ہے، اور کہیں گیس کا مثال کے صورت سے وہاں بھی نہیں ہے، تو لہٰذا اس کے متبادل آپ 9 ارب روپے اموڈ لے کر سڑک کے شکل میں، واٹر سپلائی کے شکل میں، سکول کے شکل میں، اور آپ کا ذریعات ہے راستوں کے شکل میں، بند کے شکل میں، پول کے شکل میں، کمشنر ہزارہ نے کہا کہ اس کو لے کر آپ اپنے لیے اور کوئی سسٹم بنائے، یہ ناممکن ہے۔ تو وہاں ہم نے تجویز دیا کہ ہمارا تینوں ڈسٹرکٹ کے ڈی سی ہے وہ کھلی کچہری کریں گے، اس کے بعد ہم اپنے متحدہ کوہستان کے معززین کے ساتھ بیٹھیں گے، مگر اللہ کا کرنا یوں ہے کہ معززین ہمارے متحدہ کوہستان والا اپنے نیچے لوور کلاس والا لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو میں اس چینل کے وساطت سے کہتا ہوں کہ میرے معززین ہیں، بڑے سیاستدان ہیں، زعماء ہیں، پاورفل لوگ ہیں، مگر آپ سے میرا درخواست ہے کہ اپنے اندر برداشت کا مادہ پیدا کرے، اور پھر آپ انابت پیدا کرے، اخلاص پیدا کرے، تواضع پیدا کرے کہ ڈسٹرکٹ کوہستان کا مسئلہ ہے، تینوں کوہستان کا، کہ ایک بڑا ایموٹ ہے، تو لہٰذا انہوں کے خلاف میں اگینسٹ میں حبیب اللہ آ گیا، تو پھر انہوں نے حبیب اللہ کو کہا کہ ہم چیئرمین وابڈا کے ساتھ بیٹھیں گے، امیر المقام کے ذریعے سے، حاجی مصر خان کے ذریعے سے ٹیم لے کر ڈیبیٹ کریں گے، مذاکرات کریں گے، ہم وہاں سے کامیاب ہو گیا تو واپس آ کر آپ کے لیے پیغام دیں گے۔ جب 5 تاریخ کمشنر ہزارہ کے ساتھ تھا، انہوں نے مثال کی تو اگر وہاں بیٹھ کر مذاکرات کے دوران کمشنر ہزارہ کو اپنے ساتھ لینا تھا، کیونکہ یہ محسن تھا، 1 سال سے اس نے پروٹیسٹ کیا ہے، جدوجہد کیا ہے، امیر المقام صاحب ہو، جو بھی ہو، جس طریقے سے ہو، ان کے ذریعے سے، واسطے سے ہم چیئرمین تک پہنچ گئے تھا، مگر متحدہ کوہستان والوں نے کمشنر ہزارہ کو بائی پاس کیا، ادھر آ گیا، اور ادھر آ کر انہوں نے مثال کے طور پر جرگہ رکھا، جرگے کے لیے ڈیبیٹ شروع ہو گیا، کمشنر ہزارہ نے اپر کوہستان کے ڈی سی کے ذریعے سے انکار کیا ان کا ملاقات سے، تو یہ بات کمشنر ہزارہ نے بھی اچھا نہیں کیا ہے، کیونکہ ان کو بٹھا کر کہ بھائی جان میں نے بھی پروٹیسٹ کیا تھا، کوشش کیا تھا اس کام کے لیے، اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے، مگر اللہ کا کرنا یوں ہو گیا، آپ ڈائریکٹ ہو گیا ہے، تو ہم وہاں سے پھر دوبارہ ادھر آ گیا تو ہمارے متحدہ کوہستان والا مشرق ہوٹل میں بیٹھے تھے، میں نے مغرب کے وقت وہاں ملاقات کیا، اور ایک وفد حبیب اللہ کے پاس گیا، اور وہاں حبیب اللہ نے ان کو اختیار دیا کہ ہم ایک پیج پر ہیں، ہم اب بھی ایک پیج پر ہے اور بعد میں بھی ہے، مگر کچھ باتوں کا اور کچھ ہمارے زعماء میں کمی ہے، تو اس چینل کے وساطت سے ہم ان کو عرض کرتے ہیں، مطالبہ کرتے ہیں کہ اپنے کمیوں کو دور کرے اور اس سے مشرف کا حکومت مت بنائے، اور آپ ہمارے بڑے ہیں، آپ ہمارے محترم ہیں، اور اپنے اندر برداشت کا مادہ پیدا کرے۔ یہ کوئی بات نہیں، کبھی صحافی سے غلطی ہو جائیں گے، کبھی مجھ سے ہو جائیں گے، ہم چھوٹے ہیں مگر آپ بڑے ہیں، تو آپ میں معاف کرنے کا صلاحیت ہو، درگزر کرنے کا صلاحیت ہو۔ یہ کوئی بات نہیں ہے کہ آج ایک گیسٹ ہاؤس میں پروگرام ہے، سننے میں یہ آئے، اس پروگرام میں اس نے سوشل میڈیا کے ذریعے سے گلزادہ نے اور آپ کوہستانیوں کو دعوت دیا، گرین جرگے کے معززین کو دعوت دیا، اور اس دعوت میں اس نے صحافی حضرات اور میں سوشل میڈیا والا جتنے ہیں ان کو مدعو کیا ہے، میرے گرین جرگے کے لیے کال آتے ہیں، ایک صحافی کے لیے وہ کہتے ہیں کہ فلاں بندہ مت آ جائے، تو لہٰذا یہ باتیں اپنے آپ سے دور کرے، یہ کمی میرے اندر ہے تو میں بھی دور کروں گا، آپ کے شام میں نہیں ہے، آپ بڑے لوگ ہیں، آپ پاکستان کے لیول پر آپ 10 میگا واٹ بجلی لے کر آتے ہیں، آپ کوہستان کو ریلیف لے کے آتے ہیں، مگر آپ یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر آپ ایکشن مت لو، اور آپ کہتے ہیں کہ دعوت میں مت آ جاؤ، یہ باتیں اچھے نہیں ہیں، یہ آپ کے شان میں نہیں ہے۔ نہیں مولانا صاحب خیر ہے، وہ کوئی اس میں ایک بڑا ایشو نہیں ہے، ہمارے معززین ہمارے بڑے اگر وہ کہتے ہیں کہ کسی کو بھی اگر کہیں کہ بھائی آپ نے ادھر نہیں آنا ہے تو ٹھیک ہے، چلیں ٹھیک ہے، ہم یہی سمجھیں گے کہ یہ جو 4 تحصیلوں سے جو لوگ ہیں یہی مالک ہیں کوہستان کے، اور کوہستان کے جتنے بھی فیصلے ہیں وہ انہوں نے کرنے ہیں، ہم ویسے نہیں جاتے، آپ بھی نہیں جائے، یہ بھی نہ جائیں، وہ بھی نہ جائے، کوئی بھی نہ جائیں، یہ کوہستان آج کی بات ان کا ہوا۔ ابھی ہمارے ساتھ مولانا عبدالغنی صاحب ہیں، ان سے بات کریں گے۔ سر یہ بتائیں کہ آپ کے خیال میں یہ جو بجلی کا ایشو ہے جس میں پہلا جو ہمارا معاہدہ ہوا ہے اس کو غیر قانونی قرار دیا گیا، اب آپ کو کیا لگتا ہے کس قانون کے تحت جو ہے نا یہ بجلی لے کے آئیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسن فاروقی صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کا انتہائی مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے اپنے چینل کے ذریعے اپنے اظہار معافی ضمیر کرنے کا موقع دیا ہے۔
جہاں تک یہ بجلی کا مسئلہ ہے تو اس بارے میں سب سے پہلے میں جو ہماری اصلاحی کمیٹی ہے پٹن کی، ان کا میں بے حد مشکور ہوں کہ یہ جتنا بھی آج جو ثمرہ ہمیں مل رہا ہے یا ہم جو سن رہے ہیں، یہ جو ہے نا ان کی اس محنت اور ان کے بھاگ دوڑ کا نتیجہ ہے، قربانی ہے کہ اتنے 10 سالوں سے یہ لوگ جو ہے نا قربانی دے رہے ہیں، کبھی کس کے پاس جا رہے ہیں۔ معذرت کے ساتھ میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، وہ جو 10 سال کی جو قربانی کا آپ ذکر کریں وہ تو ایک ہی جھٹکے میں وہ تو گورنمنٹ نے ضائع کر دیا نا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ جو 10 سال کی قربانی تھی وہ تو تیل ہو گئی نا، وہ کہتے ہیں یہ غیر قانونی تھا، تو وہ محنت کا آپ کیا صلاح دیں گے ان کو، آپ کیا شکریہ ادا کریں گے؟ وہ تو ختم ہو گئی، اب کس قانون کے تحت بجلی لیتے؟ سوال میرا یہ ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ تو وزیر اعظم جو ہے نا ہمارا وہ ایگزیکٹو پاور ہوتی ہے، وہ اگر کہیں کوئی ریلیف دینا چاہے تو یہ تو وہ دے سکتا ہے، اس کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے۔ کہیں پر بھی اگر وہ کہیں فنڈ اگر ریلیز کرنا چاہیں، کہیں اگر کوئی اس طرح کے مراحت دینا چاہے تو یہ تو اس کے اختیار میں، اس کے پاس اتنے اختیارات ہیں وہ دے سکتا ہے۔ تو دوسری بات جو ہے نا وہ متحدہ جرگہ والوں سے میری یہ گزارش ہے کہ آپ نے ماشاءاللہ پورے کوہستان کی سطح پر آپ نے ایک جرگہ بنایا ہے، اور یہ ہمارا جو ہے نا ہر کوہستان کے پورا کوہستان سے جو ہے نا مسائل اس سے ریلیٹڈ ہے۔ تو اس میں آپ سے ایک ہی گزارش ہے کہ جس طرح آپ نے اس کا نام متحدہ رکھا ہے تو اس طرح جو ہے نا اس کے اندر جو نمائندگی ہے وہ بھی پورے کوہستان کو، اس کو مرکزی نمائندگی ہونی چاہیے، اس کو چند مخصوص افراد یا چند جو ہے نا ایک ہی علاقے کے لوگ اس کو یرغمال نہ بنائیں، تاکہ اس کے ثمرات پورے کوہستان تک جو ہے نا پھیل جائیں۔ تو جہاں تک یہ جو جتنے بجلی وغیرہ جو کام، جتنے جنریٹر وغیرہ دیا ہے، اس کے اوپر میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، خصوصاً پٹن اور کیال کی جو اصلاحی کمیٹی ہے۔ اور اس میں آپ لوگوں کو بھی اتنا غرور نہیں ہونے چاہیے، کیونکہ اس فنڈ کا اور جو ریلیف آپ کو دیا ہے اس کا بیس در حقیقت اگر دیکھا جائے تو آپ کا جو کمٹمنٹ وہاں پر ہوا وہ بھی وابڈا چیئرمین کے ساتھ ہوا ہے۔ تو وہ جو ہے نا داسو ڈیم ہے، تو ڈاسو ڈیم جو ہے نا اس سے ڈاسو ڈیم کا جو ڈیولپمنٹ فنڈ ہے وہ بھی متاثر نہ ہو۔ اس کے علاوہ جو ہے نا ہم اگر ہو سکتے تو اس سے زیادہ پیکج لے سکتے تھے، لیکن آپ سے یہی گزارش ہے کہ اپنی کمیٹی کو، اپنی جو جرگہ ہے اس کو مزید جو ہے نا آپ مستحکم بنائیں، اپنا ایک منشور مرتب کریں، اور اس کو جو ہے نا 1-2 بندے یا اس کو یرغمال نہ بنائیں تاکہ اس کے اثرات جو ہے زیادہ ہو۔ ابھی ہمارے ساتھ زہروان فاروقی صاحب، سر آپ سے سوال کرتا ہوں میں کہ یہ جو معاملات چل رہے ہیں آپ بھی دیکھ رہے ہیں، ہم سارے دیکھ رہے ہیں، ہماری نظریں ہیں ان کے اوپر۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ اگر ہم کہتے ہیں کہ جی ہم متحدہ کوہستان بنا کے ہم نے حقوق لینے، تو آپ کے متحدہ کوہستان کی اگر میں آپ کو یاد دلاؤں کہ آپ کے داسو ڈیم کے جو مراعات آپ کو ملے ہیں، اربوں روپے وہاں پہ ملے، کتنے وہاں پہ فنڈ آپ نے ریلیز کروائے، کتنے فنڈ آپ لے سکے ہیں، اس کے علاوہ وہاں کے گھروں کے مسائل تھے وہ کتنے آپ ادا وہ کر سکے، بیرونی بھرتیوں کے بارے میں آپ کیا کر سکے، زیرو کارکردگی رہی ہے میرے حساب سے۔ تو زہرالرحمان صاحب آپ مطمئن ہیں کہ یہ جو ابھی نئی تازہ کمیٹی بنی ہے یہ اپنے معاملات کو درست کر پائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے حسن فاروق عثمانی صاحب اور محمد ایوب بھائی اور آپ کا چینل کا مشکور ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے ہم جیسے بندوں کو بلایا اور اظہار خیال کرنے کے ہمیں ٹائم دیا، اس پر ہم آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ شکریہ کے ساتھ ساتھ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جب سے لوگ یہ سوال اٹھاتے ہیں بھائی یہ کمیٹی والوں کو آپ لوگ کیوں نہیں مانتے، یہ کیوں میں بڑی راز کی بات ہوتی ہے۔ اصل میں ان کو ماننا اور نہ ماننا یہ بات وہیں سے شروع ہوئی جب سے یہ کمیٹی بنی ہے۔ تو نہیں ماننے کی بھی کچھ وجوہات ہوتی ہیں اور ماننے کی بھی کچھ وجوہات ہوتی ہیں۔ تو وہ نہ ماننے کی بات تو ہم کر نہیں سکتے کیونکہ ہم ان کو ہٹا نہیں سکتے، یہ ایک پاورفل ایک کمیٹی بنی ہے۔ تو اصل میں یہ ہے کہ 12 سال کے جو انہوں نے ہمیں کہا کہ بھائی ہم نے وہاں معاہدہ کیا ہے اور سرزمین صاحب کو بیچ میں بٹھایا ہے، اس نے معاہدہ طے کیا ہے، تو اس ٹیم بھی کوئی معاہدہ نہیں ہوئی تھی، گفتگو تک بات محدود رہی اور وہیں گفتگو۔ پھر جب انہوں نے سالوں سال لگاتے ہر سال ان کا یہ موقف، جب قوم ان سے کچھ لینا چاہیں گے کہ بھائی ہمارا حساب کتاب ہے آپ لوگوں کے ساتھ، آپ کے پاس جو پیسے پڑے ہیں وہ قوم کو کیوں نہیں دیتے ہیں، تو یہ اس معاملے کو ٹول مٹول کرنے کے لیے کبھی اسلام آباد کا رخ، اور کام ان کا گلگت میں ہوتا ہے، رخ یہ اسلام آباد کے کرتے ہیں۔ تو یہ ان کی حالت ہے
تب یہ اس مسئلے کو دفنانے کے لیے وہ پیسے ہضم کرنے کے لیے 50-50 لاکھ روپے ان کے اکاؤنٹ میں پڑی ہے. وہ تجارت کر رہے ہیں تو وہ اپنی تجارت میرے اور آپ جیسے بندوں کو کی وجہ سے کیوں ڈون کریں؟ ان کو بڑی کمائی ہوتی ہے، سال کی 50 لاکھ روپے کا اللہ نہ کرے کتنا بڑا فائدہ ہوتا ہے، وہ فائدہ یہ لیتے ہیں. تو یہ اس کمیٹی سے مطمئن ہونا ناممکن بات ہے. جب تک یہ کمیٹی لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر ان کے ساتھ مشاورت نہیں کرتی، ان کو اپنے اعتماد میں نہیں لیتی، تو بغیر اعتماد کے آپ بتائیں انہوں نے یہاں پر متحدہ جرگہ بنایا ہے ایبٹ آباد میں. اس جگہ کا نام ہے ایبٹ آباد، کوہستان نہیں ہے. یہ اگر کوہستان میں یہ متحدہ جرگہ بناتے تو ہم بھی مان لیتے کہ ہر قوم اس سے مطمئن ہوتی ہے، ہر قوم اپنے اندر سے ایک بندے کو چن کے دیتے ان کو. مگر انہوں نے ایک ایسا گروہ بنایا ہے کہ وہ گروہ کبھی ایبٹ آباد کے اندر فیصلے کرتے ہیں، قوم کی فیصلے، اور کبھی جا کے اسلام آباد میں کرتے ہیں. اب ان دنوں انہوں نے ایک شور مچایا، بھائی ہم نے معاہدہ کر دیا ہے، معاہدہ طے ہو گیا ہے، فیصلہ طے ہو گیا. تو میں ان سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں، بھائی آپ لوگوں نے اسلام آباد میں جا کر چلو، فیصلہ بھی آپ کی ہو گئی، معاہدہ بھی طے ہو گیا، تو معاہدہ طے ہوتی ہے تو پھر آپ کے طرف سے کوئی نوٹیفیکیشن وہاں سے ابھی تک کیوں نہیں آتے؟ چلے قاری صاحب آپ کا نقطہ نظر آ گیا. مولانا صاحب سے میرا سوال ہے. مولانا صاحب مثال کے طور پر مجھے بھوک لگی ہے، میں آپ کے پاس آتا ہوں، آپ کے گھر پہ دال پکی ہوئی ہے آپ کے ساتھ، میں کہتا ہوں مولانا صاحب مجھے بھوک لگی ہے، مجھے آپ دال کھلائے. آپ کہتے ہیں یہ دال تو میں آپ کو نہیں دے سکتا ہوں، لیکن کل میں آپ کو بکرا ذبح کر کے دوں گا. تو کیا میرے شکوک شبہات جائز نہیں ہیں کہ بھائی یہ بندہ دال دینے کے لیے تیار نہیں ہے تو کل بکرا مجھے کدھر سے کھلائے گا؟ ہمارا مطالبہ ہے بجلی دوبیر ہائیڈرو پاور پروجیکٹ سے، وہ گورنمنٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہے ڈائریکٹلی وہاں سے. اب وہ ہمیں تنخواہ رہی ہے کہ یہ 10 میگا واٹ بجلی آپ کو الگ سے بنا کے دیں گے، چھوٹے چھوٹے پاور ہاؤس لگا کر. یہ شکوک شبہات کیا ہمارے درست نہیں ہیں؟ آپ کے شکوک شبہات اپنے جگہ، یہ میں قوم کی بات کرتا ہوں، میری ذاتی نہیں ہے. کوہستان والوں کے، کیونکہ 10 سال پہلے اگرمیٹ ہو کر اس پر عملی شکل انہوں نے نہیں دیا. وابڈا پاکستان میں سب سے پاورفل ادارہ ہے. وابڈا نے ریزل وائل کمیٹی کے ساتھ معاہدہ کیا، اس پر عمل نہیں کیا. وابڈا نے چچونگ والوں کے ساتھ معاہدہ کیا، اس پر عمل نہیں کیا. وابڈا والوں نے سگلو والوں کے ساتھ معاہدہ کیا، اگرمیٹ کیا، اس پر عمل نہیں کیا. وابڈا والوں نے 16 نوکاتی اپر کوہستان کے معززین کے ساتھ معاہدہ کیا، جو سبز باغ دیکھا، اس پر عمل نہیں کیا. مگر حسن فاروقی صاحب اس وقت یہ حالات اس پوائنٹ تک پہنچ گیا تھا کہ یہ لینڈ روکنا ناممکن بن گیا تھا، کیونکہ وہاں چینیز کے لیے، فارنر کے لیے بجلی کا ضرورت تھا، جو چچونگ میں گرڈ اسٹیشن بنا ہے. تو اس تناظر میں وابڈا والوں کا ضرورت تھا، ورنہ یہ ہمارے پاس معاہدے کے لیے نہیں آتے تھے. انہوں نے ٹرانس کمشنر ہزاروں کو دیا تھا. نہیں معاہدہ مولانا صاحب سوال پھر وہی رہ جاتا ہے، معاہدہ کرتے ہیں، معاہدہ تو پچھلے 10 سال پہلے بھی 2013 بھی ہمارے ساتھ کیا ہے نا. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پاسداری کا جو سوال اٹھایا گیا ہے اس پہ آپ کیا؟ ابھی جو ہمارا متحدہ کوہستان والا ہے اسی وقت جاتا ہے وابڈا کے چیئرمین کے ساتھ بیٹھ کر، انہوں نے مثلا اگرمیٹ سینڈ کیا اور انہوں نے 1-2 مہینوں میں یہ پیسہ ہمارے ڈی سی اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کیا. اور پھر مولانا صاحب ابھی میں معذرت آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. اب یہ قانونی طور پہ میری کافی ماہرین سے بات ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جوائنٹ اکاؤنٹ کی صورت میں کہ ایک ڈی سی ہو اور ایک عام بندہ ہو، ان کا جوائنٹ اکاؤنٹ نہیں بن سکتا. یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے، تو کس طرح بنائیں گے؟ اور مجھے ایک سمجھدار بندے نے یہ بھی کہا ہے کہ مثال بن سکتا ہے، جیسے کہ ہم نے مثال کے طور پر گرین جرگہ ہر بند تھوڑ کے لیے 40 کروڑ کا اماؤنٹ لے کے آیا تھا. وہ ایک لوکل بندہ بھی اہتمام والا رکھ سکتا ہے اور حکومت کے ساتھ مل کر. پھر ہم نے جی ایم کے اکاؤنٹ میں رکھا تھا، جی ایم ڈی سی کے اکاؤنٹ میں بھی نہیں رکھا تھا، جی ایم کے اکاؤنٹ میں رکھا، وہاں سے وہ مسئلہ حل کیا. ابھی ہمیں اچھا گمان کر کے ان کے لیے مخبیر کا دن ہے، 2 دن میں انہوں نے اگرمیٹ کیا اور انہوں نے مثلا مسودہ سین کیا، 10 میگا واٹ بجلی لے کے آیا. ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں. بیرونی بھرتیوں کو ختم کیا. اور میں کہتا ہوں کہ عملی شکل پہنا کر آ جائے. اور عرض یہ ہے کہ حکومت سے اگر یہ اماؤنٹ بھی نہ ہو جائے، ہمیں پٹن کے گرڈ اسٹیشن سے جو مین بجلی ٹرانسفر ہوتی ہے چچونگ کے لیے، وہاں سے ہمیں کوہستان کے لیے فیوڈر لگا کر رعایتی کنیکشن کا جو ریٹ ہوتے وہ لگا کر وہاں سے بجلی دو. کیوں؟ یہ ہمارا پوائنٹ نمبر 1 ہے. نہ ہونے کی صورت میں انہوں نے اگرمیٹ کیا تو
हम अपने पैगाम दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। आमन्ना व सल्लमना। अच्छा फारूकी साहब, आप कुछ के मुख्तसर टाइम में मन्ना। हाँ, मेरी असल में बात यह ना, ये मुआहदात इन्होंने जो ये कहते हैं हमने मुआहदा किया है, तो मैं इनके इन मुआहदों से मुतमईन नहीं हूँ। अलबत्ता इसलिए कि हमने जाना पालिस है, बीच में ये पुल लगाया है कि पुल के ऊपर से, ये दरिया के ऊपर से गुजर के हमने पालिस पहुंचना है ना। जब ये पुल हटाएंगे तो आप पालिस छलांग लगा के मैं आपका इशारा समझ गया। हम सब ये कमिश्नर को यानी बीच में इन्वॉल्व करना है, लोकल जो हमारी इंतजामिया है उसको नहीं बाईपास नहीं करना चाहिए। उसकी मेहनत है, उसकी मेहनत है। नहीं, मेहनत अलग चीज़ है, वो उसको वो बाढ़ में जाए मेहनत, लेकिन ये लाजमी है कि जब तक आप इंतजामिया नहीं हो सकता, रजिस्ट्रेशन के बगैर ही हो सकता है। आप समझदार नहीं, अब ये सवाल यहाँ पे ये भी पैदा होता है ना कि वफाक से अगर 1 लाख रुपया आता है तब, अगर 1 अरब आता है तब, 1 खरब आता है तब, वो सूबे को फंड फराम करती है ये कानून के तहत। फिर उसके बाद वो फिर लोकल इंतज़ामिया के, मतलब हज़ारा डिवीज़न के हमारे कमिश्नर बैठे हुए हैं, फिर हमारे डीसी साहिबान बैठे, उनके ज़रिए से ये फ़ंड आगे लगेंगे ना। तो आप डायरेक्टली अगर कहते हैं कि जी हम बाईपास करके, तो ये मेरे ख्याल में नामुमकिन बात है। मेरा एक राय है हसन फारूकी साहब, कमिश्नर हज़ारा का नुमाइंदगी होना लाजिम है, मगर मुआहदा जो हो गया तो वापडा का इदारा मिसाल के 10 सालों तक हमारे पास है, उनके साथ मुसवदा सेंड हो गया। अगर उन्होंने रोगर्दानी किया तो कल को हमारा उनके साथ मामलात है, हम उनको पकड़ सकते हैं, उनके खिलाफ प्रोटेस्ट कर सकते हैं, एहतजाज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कमिश्नर हज़ारा साहब हमारा मुहसिन है, इसके साथ मुआहदा हो गया, कल को ये रिटायर हो गया या ट्रांसफ़र हो गया तो उसकी जगह दूसरा बंदा तो आता है ना, वो असल में वो फर्द के साथ नहीं होता है जी, वो एक होते के साथ इसमें आपकी बात काट रहा हूँ। मेरी राय भी यही है ना कि जो हालात हमने देखे हैं और जैसे उन्होंने किया है, तो इससे बज़ाहिर ये लगता है कि कमिश्नर साहब नाराज़ हुए हैं, क्योंकि उस दिन जो मीटिंग का टाइम उन्होंने रखा था वो भी उसने ड्रॉप किया, कहा कि आप जो है ना मेरी मीटिंग नहीं कर सकते हैं, आपको मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। तो इस तरह उससे आज भी हमारी उससे किसी काम के हवाले से मुलाकात हुई थी, तो मालूम ऐसा होता है कि कमिश्नर हज़ारा इस बात से वो नाराज़ है, मोहब्बत में ज़बान चुप हो तो आंखें। तो बात इस तरह है कि उसको हम किसी तरीके से भी किसी तरीके से भी हम बाहर नहीं कर सकते, क्योंकि वो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन है। तो उसको बीच में लाना, उसको राज़ी करना, ये मुत्तहिद जो जरगा है हमारा, ये इनके फ़राइज़ में से बनता है। उसको हम इन्वॉल्व करेंगे, हमारा एक काम जाकर तब होगा। तो अगर वो फिर इस वक्त जो है नाराज़ हुआ है तो उसको राज़ी भी कर सकते। जो है वो जो अभी इमोट देते हैं, इस इमोट से नहीं बनता है। हाई स्कूल स्यू का चेयरमैन ने जिक्र किया है जीएम को कि बनाओ, वो पहले से वहाँ वाला इमोट से बनता है। ये आप एक और बहुत ही दिलचस्प सवाल, सूरत हाल कल में एक प्रोग्राम देख रहा था, उसमें अब्दुल जब्बार भाई और मलिक हिजाब खान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसमें उन्होंने कहा है कि ये जो काम हो रहा है ये तो अच्छी बात है, खराज तहसीन पेश करते हैं, ऐसा इक़दाम है, लेकिन यहाँ पे ये जो दासू डैम के पैसे हम किसी तौर पे जो है ना वो तकसीम नहीं करेंगे, इसके मराहत तकसीम नहीं करेंगे, इसमें ना लोअर कोस्तान केपी कोस्तान का, ये वैलिड बात है उनका, ये खदशा जो है, आपको ये खदशा है इसका? मुझे खदशा है, मगर मैं ये नहीं कह सकता हूँ अभी इसी वक्त कि आप मिसाल के उस फंड को और अजला में इस्तेमाल मत करें। वो मिसाल के तौर पर जहाँ के लिए मुंतखब हो गया, उसका प्रपोजल, पुल का, स्कूल का, सड़क का, सीवीज, सारा चीज़ तैयार हो गया है। वहाँ मिसाल के मुख्तलिफ नालों के लिए वो अपर कोस्तान तक महदूद है। अभी जो इमोट दे रहा है ये तो मसलन तो उनका कोई मिसाल के फिर चेयरमैन का कारनामा क्या है कि अपर कोस्तान से मसलन 8 अरब रुपए उठाकर 3 अजला में तकसीम करना, वो तो कोई बात नहीं है। ये तो मरकज़ से हमें मिसाल के वो मुआहदे के वजह से जो गलती क्या था, इनलीगल था, 18,000 कनेक्शन के बाबत में मरकज़ से देते हैं या सूबे से देते हैं, यहाँ से देते हैं, नया रिलीफ लेके हमें देना है। और अगर ये ऊपर वाला मिसाल के तौर पर फंड को उठाकर कमिश्नर हो या मुत्तहिदा कोस्तान हो, उन्होंने लोगों से मिसाल काट करके उठाया तो उसी वक्त हम प्रोटेस्ट करेंगे, हम नहीं छोड़ेंगे। बिल्कुल, बहुत जबरदस्त। ये पहले बात जो हमारा इज्तिमाई था, सरजमीन हमारा इज्तिमाई था, इन्हें हमारा इज्तिमाई था, मुत्तहिदा कोस्तान ने लीगल कनेक्शन है, मुफ्त कनेक्शन है, वो सारे कोस्तान का मसला है। अभी मैं ये नहीं कहता हूँ कि लोअर कोस्तान का डैम, दुबेर डैम का मिसाल के तौर पर रायल्टी उठाकर अपर कोस्तान में दो, या मिसाल के तौर पर ब्लू डैम बन रहा है उसका रायल्टी उठाकर अपर कोस्तान में दो। ये एजेंसी वाला भी सुनो, कमिश्नर हज़ारा भी सुनो, चेयरमैन वापडा भी सुनो कि ये बात नामुमकिन है कि एक इज्तिमाई इमोट
علاقوں میں تقسیم ہو کے کاٹ کر کے اس کو منتقل کر کے ہمارا پیسوں سے ہمیں خوش کرنے کی کوشش مت کریں. بہت زبردست. میں آخری بات کرنا چاہتا ہوں قاری صاحب, وقت بہت مختصر ہے. میں ایک عرض کرنا چاہتا ہوں ناظرین کرام, یہ ہمارے پروگرام کا مقصد اصل میں یہ ہے کہ ہم صحافی ہیں چھوٹے موٹے, آپ کی نظر میں مولانا صاحب سوشل ایکٹیوسٹ ہیں, اسی طرح یہ دو حضرات بیٹھے ہیں ہمارے ساتھ, یہ سیاسی پارٹیوں سے ان کا تعلق ہے. بات کرنے کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہمارے آپ کے ساتھ کوئی اختلافات ہیں. ہم نے کوئی, میرے جیسے بندے نے کوئی سیاست نہیں کرنی ہے کہ میں نے کل الیکشن میں کھڑا ہونا ہے. یہ تمام تر چیزیں ہو رہی ہیں اور جو ہو رہا ہے وہ سارے عوام کو پتہ ہے کہ یہ سیاسی مقاصد حاصل کرنے کے لیے ہو رہے ہیں, کیونکہ ظاہر سی بات جب سیاسی لوگ کسی کمیٹی میں جاتے ہیں تو وہ اپنے مفادات حاصل کرنا ان کا کام بنتا ہے کہ وہ ان کو استعمال کریں ان کو. لیکن یہاں پہ معاملات ذرا اب دوسرے قسم کے ہو گئے ہیں, کیونکہ چند لوگوں نے اتنی زبردست طریقے سے جو قسمیں اور وہ جو طلاقیں وغیرہ لکھ کے دی ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے ہلنے کے جو چانسز تھے وہ ختم ہو گئے ہیں. اور آخری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ ہمارے لیے قابل صد احترام ہیں, آپ کے تمام احترام کرتے ہیں آپ کے, اور آپ کے تمام فیصلے بھی ہمارے لیے قابل صد احترام ہیں. لیکن جو آئینہ ہے وہ ہم عوام کو دکھاتے رہیں گے, جو سوال ہے وہ ہم اٹھاتے رہیں گے, اس سے آپ ہمیں روک نہیں سکتے ہیں کہ آپ کے جی فلاں بندہ فلاں جگہ نہیں آ سکتا, یہ دعوت میں نہیں آ سکتا. ہم اس میں بھی جا کے بیٹھ سکتے ہیں. ایک بات سنو حسن فاروقی, یہ بات اگر ان کے اس اگرمیٹ میں بھی جا کر بیٹھ سکتے ہیں کہ ہم ایک شہری ہے, ہم اس اسٹیٹ کا ہے, ہم ریاست کا ہے, کوہستان کا حقوق کا ہے, ہم پروٹیسٹ کرتے ہیں. اگر ہمیں ضرورت نظر آ گیا, کمی ہم نے دیکھا تو ہم خود جا کر وہاں بیٹھیں گے. اگر انہوں نے کہا کہ بیٹھنے کے لیے آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو ہم اگینسٹ میں بھی بیٹھیں گے. چلیں, ہمیں مطمئن کرنا. ناظرین کرام بہت شکریہ. ہمارا پروگرام کیسا رہا, کس طرح رہا, یہ تمام جو ہے نا آپ ہمارے کمنٹ میں سیکشن میں آپ اپنے رائے دے سکتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا.